ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کریں گے. ڈاکٹر شہزاد علی غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تجزیہ جو ہے ڈالر مہنگا کیوں ہو گیا ہے اور عوام کو کب ریلیف ملے گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتا رہے ہیں, تو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. مزید کیا کہیں گے؟ تو ان کا جب مذہب کی طرف انکلینیشن بڑھا تو ان کو جب جا کر یہ احساس ہوا کہ یہ دنیا میں لوگوں کو سنبھالنے کے طریقے جو ہوتے ہیں وہ پیسے سے, سٹیٹس سے یا ایک آپ کے آئیکونک سمبل ہونے سے ریزالو یا ڈیزالو نہیں ہو سکتے, اس کے لیے مذہب کتنا اہم رول پلے کرتا ہے. ان کی آج اس سکسیس کا اور اس سٹیٹس کو اچیو ایز اے پرائم منسٹر کرنے کا ایمان کے پختہ ہونے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا. اور یقین کریں اس میں سارا کریڈٹ اس خاتون کا ہے. کہتے ہیں نا, ایک ہم نے سب کانٹینٹ میں ایک فریز سنا ہوا ہے, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت. تو آج عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آج جب ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو شاید ہم یہ سوچ رہے ہوں گے ایک کامیاب پرائم منسٹر کے پیچھے ایک بشرا بی بی کا ہاتھ ہے. تو شاید یہی سکسیس کا راز ہے ان کی کہ وہ اس کو محسوس کر پائے ہیں. ہم واپس آ رہے تھے کہ ان کی اس باتوں کو جو انہوں نے جو چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں اور انڈیوس کی ہیں اس قوم کو بیدار کرنے میں, دوبارہ سے ایک اویک کرنے میں, ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور ان کو اس ڈگر پہ لگایا کہ تم جو فیوڈلزم پر رہ کر ووٹ دیتے رہے ہو ان تمام لوگوں سے نکل کر آؤ اور ایک ایسی جماعت کو ووٹ دو جس کی کوئی بیک گراؤنڈ آف پولیٹکس ہے ہی نہیں, جس میں تمام وہ لوگ انوالو ہوں گے جن کا پولیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو, صرف ایک بنیاد پر, اور وہ بنیاد سچائی ہوگی, وہ بنیاد آنیسٹی ہوگی. اور اسی آنیسٹی کی ہم آج جو ڈالر مہنگا ہونے پر بھیٹ ادا کر رہے ہیں سسٹر, وہ یہ بھیٹ ہے کہ وہ تمام ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو ملک سے ایگزٹ کر گیا ہے اور قرضوں میں مقروض ہوتا چلا جائے. اب ایک انسان اپنی تمام تر کیبنٹ کو لے کر, چاہے وہ اسد عمر کا ریووک ہونا کیوں نہ ہو, یقین کریں میں اس وقت محسوس کر سکتا ہوں کہ اسد عمر کے جانے سے عمران خان صاحب سے زیادہ ڈسٹرب کوئی انسان نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنی اس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے ایک ایسے اکانومسٹ کو چنا جو کہ باہر کی ایک ایسی کمپیٹیٹو یونیورسٹی سے نہ صرف پڑھا ہوا ہے بلکہ اس نے کروڑوں لاکھوں ڈالروں کو چھوڑ کر آباد کر کے اللہ حافظ کہہ کے صرف عمران خان کی ایک کال پر اس قوم کے لیے واپس کیوں آیا, اور آ کر اس کی ہر سٹینڈ آف میں اس کی سیڑھیوں پہ اس لیے بیٹھا کیونکہ اس کے پاس صرف ایک انٹینس انٹرسٹ تھا اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سچائی کی بنیاد میں تھا. سسٹر, ڈالر مہنگا ہونے کی بنیاد کا ہم قصاص ادا کر رہے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ہم وہ بھیٹ ادا کر رہے ہیں, ہم اسے وہ بھیٹ کی وہ کنسنسس, وہ قصاص کی جو دیت کی رقم ہے بحیثیت قوم اب ادا کر رہے ہیں. اس کا جو ٹرم آئل, اس کی جو ٹربولنس اس وقت ہم جس فیز میں آ رہی ہے, ہمارا جہاز جس پرواز میں جس فضائی اس ٹربولنس کا شکار ہے, اس میں چاہے ڈالر کا اوپر جانا ہو یا مہنگائی کا تیل کا مہنگا ہونا ہو, ہماری اشیات زر کا مہنگا ہو, ہماری افراط زر کا ہو, ہماری پاپولیشن کا ہو, ہماری ڈومیسٹک وائلنس ہو, تمام چیزوں کا ہو, ہم ٹربولنس موڈ میں ضرور ہیں. لیکن ایگزسٹنس آف 70 سالہ زندگی آف پاکستان میں آپ دیکھیں یہ ٹربولنس ہر حکومت میں آیا ہے. میں اس حکومت کا کریڈٹ اس لیے دے رہا ہوں, اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئیں, جتنی حکومت کر کے گئیں, ان سب میں جب یہ ٹربولنس آئی تو یہ ان کے مفاد پر تھا اور اس کا ریٹرن انہوں نے اپنے مفاد سے ارن کیا ہے. اب قوم ایک ایسے انسان کا ٹربولنس برداشت کر کے دیکھ لے جس کو آپ کے پیسے سے انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو صرف پاکستان سے اور پاکستان کے غریبوں سے انٹرسٹ ہے. اور انشاءاللہ مجھے کم از کم یہ خوف نہیں ہے کہ اب آپ کا پیسہ چاہے وہ بینک میں ہو, چاہے وہ ایسٹس میں ہو, چاہے وہ جویلری کی شیپ میں ہو, یا آپ کے بیرون ملک سے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں یا آ رہے ہیں, آپ کا پیسہ اب کوئی کھانے والا آپ کے اقتدار سے جائے گا نہیں. آپ کا پرائم منسٹر ان ایکسپیرینس ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی فیوڈلزم کی ہسٹری نہیں ہے, لیکن وہ چور نہیں ہے, لیکن وہ ڈاکو نہیں ہے, وہ آپ کا پیسہ لے کے بھاگے گا نہیں. سسٹر, جب بھی ہم ویسٹ کو اپنی جڑوں میں گھسنے کا موقع دیں گے ہم ان کی کرنسی کو انفلیشن میں ڈال ہی رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھ سے ان کی انفلیشن کو پکڑ کر ان کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اگر ہم نے ان سے سودا کر لیا. قرآن میں آیت آتی ہے, دیکھو مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ, وہ کبھی بھی تمہارے بہی خواہ نہیں ہو سکتے. جب تک ہم اپنا گرین ٹرسٹ ایوکٹ نہیں کریں گے, وائی شوڈنٹ وی ٹرسٹ آن اوریجنل گرین؟ اوریجنل گرین ہماری سرکار کی ہستی ہے, ہم نے گرین ڈالر کو سمجھ لیا ہے تو ہمارا ٹرسٹ ایوکٹ ہو کے ڈالر گرین پر چلا گیا ہے. ہم ڈالر گرین کو چھوڑیں کس کی طرح؟ ٹرکی کی طرح. انہوں نے اپنی کرنسی برن کی ہے,
جب انہوں نے برن کی ہے اپنی کرنسی, لوگوں نے اپنے زیور بیچ کے ڈالر خریدے اور ان کو چوک میں لا کے ٹرکی میں برن کیا ہے. آج ان کی اکانومی, یقین کریں, دے آر کمپیٹنگ اگینسٹ آسٹریلیا. وہ اتنی ان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ, ہمارے بعد انڈیپینڈنس میں آنے کے بعد آج وہ انڈیا کو پیس تھرو کر گئے, انہوں نے اس کو کراس کر کے اس سے بیونڈ جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ وہ ان کنٹریز کو تھریٹ کرنے کے موڈ میں آ گئے ہیں جو ایک دھمکی دیں تو ان کی ٹریڈ بند ہو جاتی ہے, ان کو آئل بند ہو جاتا ہے, ان کا غلہ کلوز ہو جاتا ہے, ان کی ایکسپورٹ جیپرڈائز ہو جاتی ہیں. یہ تمام تھریٹس ہونے کے بعد ان کی بلیگرنس, ان کی جرت دیکھیں, ان کو یہ پتا ہے اللہ رسول کا خوف ہونے کے بعد وہ ویسٹ کی انڈیوس ہونے والی کس چیز کو اگر آج بغاوت سے, قرآن کی ان آیت کی اتحاد سے, سپورٹ سے لے کر انکار کریں گے. یقین کریں 1947 سے لے کر 56 تک وہ وقت تھا جب ویسٹ سے لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آتے تھے. آج آپ اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, آج گرین کارڈ لوگ جاتے ہیں وہاں لینے کا فخر محسوس کرتے ہیں. سسٹر, یہ کراچی جہاں ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اس پورٹ پر تاریخ گواہ ہے, اس پورٹ نے ویسٹ کو, یونائٹڈ کنگڈم سے لوگوں کو یہاں سے نوکریاں دی ہیں. لوگ وہاں سے آ کر یہاں سے پڑھ کر گئے, یہاں پریکٹس کر کے گئے, بحیثیت ٹریڈ پرسن آئے. یہ جو ڈاک یارڈ ہے آپ کے کراچی کا, یہاں آ کر ساری لاریاں کیوں رکھتی تھیں, اور دنیا کا ایک ویسٹ گیٹ وے ٹو ایشیا کیوں تھا. گیٹ وے ٹو ایشیا اب نہیں ہے, گیٹ وے ٹو ایشیا ہمیشہ سے سندھ رہا ہے. اور تاریخ اسلام گواہ ہے, جو سندھ سب سے قدیم دھرتی ہے, جو سب سے دھرتی ماں سے کہا جاتا ہے, وہ کسی تحریک کا اعلان نہیں ہے. یہ دھرتی ہمیشہ سے ٹریول کرنے والوں کو رزق دیتی رہی ہے, جو یہاں کر یہاں رک کرتے تھے. ٹھیک, بہت ہی اچھی بات ہے کہ اسی خوبصورت بات کے ساتھ جو ہے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. فی الحال اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.